بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير صدق اللہ العظیم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت مہربان ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور بادشاہی اسی کی ہے اور تعریف اسی کی اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورتیں بنائی ہے اور تمہاری صورتیں اچھی بنائی ہے اور اسی کی طرف آخرکار پلٹ کر جانا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسے جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپ کر کرتے ہو اور جو کچھ کھلم کھلا کرتے ہو اس کا بھی اسے پورا علم ہے، اور اللہ دلوں کی باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کے واقعات نہیں پہنچے جنہوں نے پہلے کفر اختیار کیا تھا، پھر اپنے کاموں کا وبال چکھا اور آئندہ ان کے حصے میں ایک دردناک عذاب ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر روشن دلائل لے کر آتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ کیا ہم جیسے انسان ہیں جو ہمیں ہدایت دیں گے؟ غرض انہوں نے کفر اختیار کیا اور منہ موڑا، اور اللہ نے بھی بے نیازی برتی
اور اللہ بالکل بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں کبھی دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ کہہ دو کیوں نہیں، میرے پروردگار کی قسم تمہیں ضرور زندہ کیا جائے گا، پھر تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے کیا کچھ کیا تھا، اور یہ اللہ کے لیے معمولی سی بات ہے۔ لہذا اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کی ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ دوسری زندگی اس دن ہوگی جب اللہ تمہیں روز حشر میں اکٹھا کرے گا۔ وہ ایسا دن ہوگا جس میں کچھ لوگ دوسروں کو حسرت میں ڈال دیں گے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لایا ہوگا اور اس نے نیک عمل کیے ہوں گے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہوگا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہوگا وہ دوزخ والے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ الحمدللہ ہماری کل سورہ منافقون مکمل ہوئی، اور یہ آج سورہ تغابن ہے، اور اس میں کل 18 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں، اور ابھی میں نے آپ کے سامنے پہلا رکوع تلاوت کیا ہے۔ اس میں کل 10 آیتیں میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں۔ ان 10 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو مضمون بیان کیا ہے اس کا خلاصہ اتنا ہے کہ اللہ نے کائنات میں بکھری ہوئی اپنی طاقت اور قوت کا ریفرنس دے کر بندوں کو دعوت دی ہے کہ تمہیں ایمان قبول کرنا چاہیے، اور اس میں اپنی نشانیاں بتائی ہیں۔ پھر توحید اور رسالت یعنی نبی کو سچا ماننا، اور قرآن پر ایمان لانا، اور آخرت کی زندگی کو سچا ماننا، اس کی دعوت ہے۔ اور جن لوگوں نے نہیں مانا ہے ان کا قصہ بتایا، قصے کا مطلب صرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھو نہیں مانو گے تو ان کے ساتھ ہوا تھا، ایسا ہوگا، اور انہوں نے کفر کیوں اختیار کیا، اس کے پیچھے ان کی جو ہے سوچ کیا تھی وہ بھی قرآن کریم میں بیان کی۔ اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکوع کے آخر میں یہ بات بیان کی کہ جو قیامت کا دن آئے گا تو ایمان والے کامیاب ہو جائیں گے، اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ اللہ کے عذاب میں گھر لیے جائیں گے اور وہ ناکام ہو جائیں گے۔ اس طرح یہ پہلا رکوع مکمل ہو جاتا ہے۔ اس صورت کا نام تغابن ہے، اور تغابن کا یہ لفظ یہاں کی 9ویں آیت میں ایک لفظ آیا ہے، وہیں سے لیا گیا ہے، تو وہاں آئے گا تو وہاں انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ پاکی کا مطلب ہوتا ہے عیب سے پاک ہونا۔ کس سے پاک ہونا؟ عیب سے، اور خوبیوں کا مالک ہونا۔ کیا ہونا؟ تو کہہ رہے ہیں اس آسمان زمین کی بناوٹ میں غور کرو گے تو ایک ایک مخلوق یہ بتائے گی کہ ہمارا بنانے والا جو ہے وہ بڑی اعلیٰ قدرت رکھنے والا ہے، اعلیٰ علم رکھتا ہے، اور وہ جس چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا کرنا چاہتا ہے وہ اسی طرح پیدا ہوتی ہے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے مقصد میں ناکام ہوتا نہیں ہے۔ یہ پوری مخلوق بتا رہی ہے۔ پھر اللہ اپنی دوسری چیز بتاتے ہیں، اپنی صفت لہ الملک و لہ الحمد، کہ اس کائنات میں سلطنت ہماری ہے، اور تعریف بھی کس کی ہے؟ ہوگا، اور اللہ کی تعریف تو براہ راست مومنین کرتے ہیں، اور بالواسطہ تعریف ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ کائنات میں کوئی بھی چیز اگر زیادہ تر بنائی ہوئی وہ انسانوں کی بنائی ہوئی، اور دوسری چیزیں جو ہے وہ بائی نیچر اللہ کی بنائی ہوئی، ان چیزوں کی تعریف کرو گے تو ڈائریکٹ اللہ کی تعریف ہے، اور انسان کی بنائی ہوئی چیز کی تعریف کرو گے تو پھر بھی وہ اللہ کی تعریف ہے، اس لیے کہ اس کو دماغ دیا کس نے؟ اللہ نے۔ کسی کمپنی کے مشین کی یا پروڈکٹ کی تعریف کی جائے تو اصل میں وہ تعریف کمپنی کی ہوتی ہے، گڈ ول کس کی بن رہی ہوتی ہے؟ کمپنی۔ تو لہٰذا بالواسطہ بھی ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اصل میں تعریف کسی ہے؟ اللہ کی ہے، کہ بھیجا اس کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ یہ تو ان سب چیزوں کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ دوسری بات فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ میں پوری سلطنت کا مالک ہوں اور میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ کیسا ہوں؟ قادر ہوں، یعنی کوئی چیز میری قبضے قدرت سے باہر نہیں ہے۔ تو گویا کہ پوری کائنات میں حکم اللہ کا چلتا ہے، اور وہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں، اور بندے جو ہے محتاج ہیں۔ کیا ہے؟ انہیں کسی ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو ان کی ضرورتیں پوری کر سکے، اور وہ ہستی ایسی ہو کہ جس کے اوپر کوئی ہستی
نہ ہو، بس وہیں آخری مرتبہ رجوع کرے، ان کے کام ختم، اس سے آگے جانے کا کوئی مسئلہ نہ رہے۔ تو گویا کہ ان صفات کو اللہ بیان کر کے بندوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ تمہیں ان تمام صفات کا تقاضا یہ ہے کہ مخلوق میرے اوپر کیا لائے، ایمان لائے، یعنی میری عبادت کرے۔ اس لیے آگے فرماتے ہیں هو الذی خلقکم، وہی تو اللہ ہے جس نے تمہیں کیا کیا ہے، پیدا کیا ہے، تمہیں بنایا ہے۔ تو پھر اس کا تقاضا کیا تھا، جس نے بنایا اس کی مانو ہے یا نہیں؟ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ تقاضا تو یہی تھا کہ میں نے پیدا کیا تو ہر انسان میری عبادت کرتا، لیکن ہوا کیا، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تم میں ڈیوائڈ ہو گئے، کچھ لوگ کافر ہو گئے اور کچھ لوگ ایمان لائے ہیں۔ کیا لائے ہیں؟ کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ کافر۔ پتہ لگا کہ جب بندہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے نا، جب کریشن ہو رہا ہے، جب بندہ بن رہا ہے، اس وقت وہ کافر بولو نہیں ہوتا ہے، اس کو اللہ نے پہلے ہی بیان کیا، وہ الذی خلقکم، ہم نے تم کو پیدا کیا، پیدا ہونے کے بعد فَمِنْكُمْ کافر، اب تم میں سے کچھ لوگ کیا بن گئے، کافر بن گئے، فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، کچھ لوگ مومن بن گئے۔ اس لیے حدیث میں حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنی فطرت کے اعتبار سے اسلام پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر، وہ شرک نہیں کر سکتا اگر اس کو ماحول سے کاٹ دو۔ کس سے کاٹ دو؟ ماحول سے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، پھر اس کو جو ماحول مل رہا ہے وہ ماحول اس کو کیا بنا رہا ہے، یہودی، عیسائی، نصرانی، بت پرست، نہیں سمجھا رہے، پھر وہ ماں باپ بنا رہے ہیں، وہ بنا رہے ہیں۔ تو یہاں گویا کہ پوری انسانی برادری جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، پھر اس میں جو تقسیم ہوئی ہے وہ صرف یہی کہ تم میں کچھ لوگ کافر اور کچھ لوگ مومن۔ اب یہاں ایک بات بہت سمجھنے کی ہے کہ انسانوں کو ایک ہی چیز بانٹ سکتی ہے، ایمان اور کفر، کیا چیز؟ جبکہ انسان جو بانٹنے بیٹھتا ہے تو وہ خاندان کی بیس پر بانٹتا ہے، جغرافیہ کی بیس پر بانٹتا ہے، وہ کالے ہیں ہم گورے ہیں، ان کی زبان یہ ہے، ان کی زبان یہ ہے۔ اسلام اس کا قائل بولو نہیں ہے، پیدائشی طور پر اسلام تقسیم کا قائل نہیں ہے۔ پیدائش کے بعد اسلام اگر تقسیم کا قائل ہے تو اس پر کہ بھئی عقیدے پر تمہارا فیصلہ ہوگا کہ تم میں کوئی ایمان والا ہوگا، تم میں کوئی، اس پہ کوئی انسان مجبور نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ مجبور نہیں۔ عقیدہ اختیاری کیسی چیز ہے؟ عقیدہ اختیاری چیز ہے، آدمی بدل سکتا ہے، لہذا اس میں انسان پر کوئی ظلم نہیں۔ لیکن جو تقسیم انسانوں نے کر رکھی ہے خاندان کی بیس پر کہ فلاں خاندان میں پیدا ہوا تو بڑا ہے اور فلاں خاندان میں پیدا ہوا تو نیورا ہے، کسی کام کا نہیں، اور ہمارے تو خیر یعنی ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہوئے آ گئی، ورنہ غیر مسلموں میں تو جو ہے وہ تو بڑا مسئلہ ہے، وہ تو انسانیت پر ظلم ہے کہ انہوں نے تفصیل ایسا کر کے رکھا ہے کہ مثلا برہمن کے یہاں پیدا ہوا تو دھارمک آدمی پیدا ہوا، شودر کے وہاں ہوا تو گیا ذلیل ہو گیا، چاہے کتنی بھی اس میں کوالیفیکیشن ہو اور وہ کتنا بھی کوالیفائڈ ہو، وہ عزت کے لائق انسان۔ اسلام ایسی تقسیم کا قائل۔ اسی طرح یہ انگریز کے بچے کہ قالیوں کو حقیر ذلیل سمجھتے ہیں، انہوں نے بہت کو مارا، ریڈ یونین کو مارا انہوں نے، اور کافی بیچارے کالے لوگوں کو بہت مارا ہے، ان کی تاریخ کو بہت مارا ہے، کروڑوں میں مارا ہے، کتنے مارا ہے؟ کروڑوں میں، سسٹم کے ساتھ ان کو مارا ہے، حقیر سمجھتے ہوئے۔ کیا سمجھتے ہوئے؟ ہماری اسکول ادب، ہماری سواری ادب، ہم جہاں بیٹھے وہاں کوئی کالا نہیں جا سکتا۔ اسلام اس تقسیم کا قائل نہیں ہے۔ جہاں حضور تشریف لائے تھے وہاں یہ تقسیم تھی، خاندان کی بیس پر آدمی افضل ہوتا تھا، کس کی بیس پر؟ خاندان کی۔ اسلام نے اس کو ختم کر دیا، سردار بنا دیا۔ اذان دینے میں حضرت بلال شیر رضی اللہ عنہ، سب کھڑے ہیں قریش کے بڑے لوگ، اذان دے گا تو کون؟ حضرت بلال شیر جی، وہ انما المؤمنون اخوۃ، خاندان کی بیس پر، رنگ اور نسل کی بیس پر، ملک کی بیس پر، زبان کی بیس پر اسلام تقسیم نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی مومن ہے تو وہ باہر تمہارا بھائی، کیا ہے؟ اس لیے ہم کو فیلنگ جاگتی ہے، اس کو کہیں بھی کہیں ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو درد کیا ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہم لوگوں کو، وہ اسلام کی دین، انما المؤمنون، اور جہاں دوسرے لوگوں کو نا کاپی پیسٹ ہو رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے؟ وہ ہم کو دیکھ کر اچھل رہے ہیں کہ ان کو اتنا کیوں لگتا ہے تو ہم کو بھی لگنا چاہیے، تو ان کو وہاں بھی لگ جاتا ہے جہاں نہیں لگنا چاہیے۔ وہ اسرائیل پہ آج کل خوش ہو رہے ہیں کہ کوئی رشتہ داری نہیں، تو یہ ہم سے لیتے ہیں، کہاں سے لیتے ہیں؟ یہاں واقعہ کہہ رہا ہوں، یہ لوگ کس سے لیتے ہیں؟ ہم سے لیتے ہیں، کہ دھارمک لوگوں کو پڑھو کہ ہمارے اندر عبادتوں کا اہتمام مسلمانوں کی وجہ سے ہے،
اس کی وجہ سے ہے ہم نے دیکھا یار یہ لوگ 5 وقت مسجد میں ٹائم سے پہنچ جاتے تو ہمارا گھنٹہ کیوں نہیں بجتا. ہم کو تھوڑی غیرت آئی تو ہم نے بھی گھنٹہ بجانا شروع کر دیا. پھر ہمارے یہاں اجتماعات شروع ہوئے نا جماعت کی برکتوں سے, تو ان کے یہاں بھی شروع ہو گئے. اور وہاں اس وقت 1900 کی دہائی میں جو ہے اس کو کچھ معاملہ بھی ہوا تھا. تو کانپور سے ایک میگزین نکلتا تھا, بڑے غیر مسلم پڑھے لکھے تھے, وہ اردو میں میگزین نکالتے تھے. تو انہوں نے کہا مسلمانوں کو کیوں اشکال ہوگا؟ بولے ہم نے تم سے تو سیکھا ہے. کیا بولا؟ ہم نے تم سے, تمہارے جو جماعت کے بڑے سے بڑے اجتماع ہیں ان سے ہم نے سیکھا کہ ہمیں بھی دھارمک بڑے بڑے اجتماع کرنے چاہیے اور بیٹھنا چاہیے. تو ہم سیکھ رہے تو ہو رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے. تو وہاں کاپی پیسٹ جا رہا ہے نظام کون سا. بہرحال تو اسلام جو ہے خاندان کی بیس پر تقسیم نہیں کرتا ہے. اسلام جو ہے رنگ کی بنیاد پر کسی کو تقسیم نہیں کرتا ہے, زبان کی بنیاد پر, ملک کی بنیاد پر نہیں, عقیدے کی بنیاد پر بہرحال تقسیم ہے. کچھ لوگ کافر اور کچھ لوگ مومن ہیں. جس کو گناہ لگتا ہے وہ اپنا عقیدہ بدلے, اپنے اختیار میں, کوئی ظلم نہیں. لیکن جو انسانوں نے تقسیم کیا وہاں کوئی آدمی اپنی چیز بدل نہیں سکتا ہے. شوگر کیا پیدا ہو گیا تمہارا ہو گئی ختم, لنکا لگ گئی, دوسرا جنم لے کے پیدا ہو. جی واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے. کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے. دیکھو کسی کو سزا دینے کے لیے جرم کا علم ہونا ضروری ہے. کیا ہونا ضروری ہے؟ جرم کا علم. اس لیے اللہ یہاں بار بار اپنی صفت بتا ہے کہ 2 صفت ضروری ہے. ایک ہے قادر ہونا اور دوسرا ہونا جانکار ہونا. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ قادر ہیں لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کہ جو سامنے کھڑا ہے وہی چھوڑا, آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والے نے ہی مرڈر کیا ہے بالکل تعین کے ساتھ, آنکھوں سے دیکھا ہے, لیکن آپ قادر نہیں ہے. تو آپ اندر جل بول سکتے, کچھ کر سکتے. اللہ کہہ رہے ہیں میں قادر بھی ہوں, میں عالم بھی ہوں. اور عالم بھی ایسا کہ لوگوں کے بیچ میں کام کروں وہ بھی جانتا ہوں, چھپ چھپا کر لو وہ بھی جانتا ہوں, کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. حتیٰ کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. دونوں باتیں کہ ہماری سیکیورٹی بھی لگی ہوئی ہے, تم بولو گے تو بھی پکڑے جاؤ گے. یعنی ایک لفظ بندہ نہیں بولتا لیکن فرشتے لے کے بولتے ہیں. ہم ابھی بول رہے ہیں نا, لکھا جا رہا ہے. کیا کیا جا رہا ہے؟ جیسے عدالت میں ہوتا ہے نا, تو عدالت میں ہے پھر کیا بولتے ہیں, ہماری پارلیمنٹ میں لوگ بولتے ہیں اور وہاں بیانیہ اس کا لکھا جاؤ ہو جائے نا, ٹائپ ہو رہا ہے. اسی طرح اللہ کے ہر بندے کا عمل لکھا جائے, جو بول رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں. حتیٰ کہ جو نہ بولو لیکن دل میں پکا رہے ہیں کھچڑی, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. جو دل میں تمہارے خیالات آ رہے ہیں نا اس کو. ہر کسی کو کنفیوژن ہو رہا ہے کیسے پتہ لگ رہا ہے, اللہ کو ہم نے تو بولا ہی نہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے لا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ, اس کو پتہ نہیں لگے گا جس نے سسٹم بنایا ہے. کیا جس نے سسٹم بنایا اس کو کیوں نہیں پتہ لگا؟ ہم نے پیدا کیا ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ, ہم تو باریک باریک باتوں کو جان لیتے ہیں, باریک باریک باتوں کو. کہ ہم نے دل کا سسٹم بنایا ہے, یہ مشین بنائی ہے ہماری. یا کوئی نوٹیفیکیشن آ کر پڑے ہمارے وہاں ویژول دکھائی دیتا ہے, چاہے کسی کو دکھائی دے یا نہ دکھائی دے. دنیا کے الگوریتم اپنا کام کرتے ہیں, یہ تو خدا کا بنایا ہے. کس کا بنایا ہوا؟ خدا کا بنایا ہوا. جی اب تو کائنات میں بہت چیز سمجھنا آسان ہو گئی ہے. کیسی ہو گئی؟ آسان ہو گئی ٹیکنالوجی کی برکت سے. خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا بالحق. کیسا؟ حق کے ساتھ. حق کے ساتھ پیدا کرنے کا مطلب یہ کہ ہم نے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے نفع والی بنا کر. کیسی بنا کر؟ ہر چیز کو ہم نے نفع کے لیے بنایا ہے, بیکار میں نہیں بنایا. نمبر 1. نمبر 2, ہم نے پوری کائنات کو بنایا حکمت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ حکمت کے ساتھ. بے مقصد یہاں کوئی چیز نہیں ہے. وما کننا لاعبین, ہم بیکار کام کرنے والے نہیں ہیں. آسمان زمین کو ہم نے ایک مقصد کے لیے. اب کیا مقصد ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ انسان کو پیدا کیا ہے اور وہ انسان اس کائنات میں یعنی اس پورے دنیا کے سسٹم کے چلانے میں بالکل مرکز کی حیثیت رکھتا ہے. کہ یہ مخلوق ہے انسان اور جنات, ان کو پیدا کیا ہم نے اپنے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جی کہ انسان اور جنات کو پیدا کیا تھا کہ دنیا میں جا کر دنیا کی ضرورتوں میں رہتے ہوئے میری عبادت کریں. اور یہ ان کا امتحان. یہ کیا ہے؟ امتحان. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ, ہمیں تمہیں اچھا حالت بھی دیں گے اور برے حالت بھی دیں گے, اور دونوں میں تمہارا کیا ہے؟ امتحان ہے. اس آسمان زمین کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تو کہہ رہے متاعا لکم ولانعامکم, یہ ہم نے پیدا کیا ہے تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کے
اب دیکھ لو پوری کائنات کو یوز کون کر رہا ہے؟ انسان کر رہا ہے کہ نہیں؟ ہر چیز یہاں بن رہی ہے، کمپنیاں بن رہی ہے، پروڈکٹس تیار ہو رہے ہیں، نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہے، یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ انسان کر رہا ہے۔ معلوم اور کوئی چیز مقصد ہوتی تو وہ انسان پہ غالب ہوتی، لیکن پوری کائنات پہ غالب کون ہے؟ انسان ہے۔ تو پتہ لگا کہ انسان کو پوری کائنات کو یوز کرنے کی کیپیسٹی اور صلاحیت اللہ نے دی، لیکن انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت۔ اس لیے دیکھو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ کائنات کے سورسز تم یوز کر سکتے ہو، لیکن تم مقصد کو چھوڑ کر یوز نہیں کر سکتے۔ کس کو چھوڑ کر؟ لہذا ہمارے یہاں ہر وہ مشغولی جو ہمیں اللہ کی عبادت سے توڑ دے، کیا کر دے؟ توڑ دے، وہ جائز نہیں۔ کائنات کے سورسز کا ہر وہ استعمال جو اللہ کے قانون میں ظلم بن جائے، اس کی اجازت بولو نہیں۔ رائی مسئلہ جی تو یہ ان الدنیا خلقت لکم وانما خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کر دی اور تم کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں جو ہے اس کائنات کو یوں یوز کرنے کی اجازت ہے کہ یہ ہمارے دین میں نفع بخش بنے اور مخلوق کو راحت پہنچانے میں نفع بخش بنے، لیکن مخلوق کو نقصان پہنچانے کے لیے اگر اس کائنات کا یوز کیا جائے، استعمال کیا جائے، تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، زبردست بات ہے۔ کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تم کو پیدا بھی کیا اور تمہاری صورتیں بنائی، کیا بنائی؟ اور تمہاری صورتیں خوبصورت بنائی۔ کیسے بنائی؟ پہلی تو صورت بنائی، یہی اللہ کا کمال ہے۔ کیا ہے یہ؟ اللہ کا کمال۔ کمپنیاں تھک جاتی، نئے نئے کیا لاتی، انجینئر لاتی، بھائی اس میں کچھ نیا کر کے دکھاؤ کہ آئندہ سال یہ ہمارا ماڈل کچھ نیا نظر آئے۔ ڈیزائننگ کے مسئلے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے یہاں اربوں خربوں انسان نکلتے ہیں اور آتے جا رہے ہیں، اتنا ہی جغرافیہ ہے، ایریا بھی کوئی بڑا نہیں، اور اس میں بھی لگا بندہ دو کان آئیں گے، ایک آنکھ آئے گی، دو لب آئیں گے، جی دو اوپر نیچے کے جبڑے آئیں گے، فکس کیا ہے ڈھانچہ ہے، اس کے باوجود شکلیں الگ الگ آ رہی ہیں۔ کیسے آ رہی ہے؟ شکلیں الگ الگ، اور وہ بھی منی کے نقطے سے۔ کسے؟ منی کے۔ تو مٹیریل تو ایسا ہے کہ مخلوق کی نگاہ میں سب سے ذلیل ہے، اور مخلوق سب سے اعلیٰ تیار کر رہا ہے اللہ اس سے۔ آئی بس۔ اور پانی پر نقاشی کرنا، یعنی کہ پانی پر صورتیں بنانا کسی کے بس کا نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں۔ تو پہلی چیز کہ ہم صورتیں بنا رہے ہیں، اور صورتیں سب سے الگ الگ۔ کیسی؟ آدمی غور کرے چلتے پھرتے تو اس کا لگتا ہے، بس غور مردوں میں کرے۔ میرے سمجھ میں آ رہا ہے سیکنڈ کہاں سے کہاں بیٹھا دیتا ہے جی۔ غور کرے آدمی سوچے کہ یار اللہ نے کیسا کیسا لوگوں کو بنایا ہے جی۔ دوسرا ہے فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، صورتیں بنائی تو بنا دی، لیکن ہے بھی کیسی؟ خوبصورت بنائی۔ کیسی بنائی ہے؟ خوبصورت۔ اب خوبصورت انسانوں میں خوبصورتی کا تفاوت ہے، فرق ہے، کوئی زیادہ خوبصورت ہے کوئی کم، لیکن ٹوٹل انسان کو لے لو اور ایک طرف جانوروں کو لے لو، کس کو لے لو؟ دیگر مخلوقات کو لے لو، تو خوبصورتی صرف ایک طرف ہے، کہاں؟ انسانوں میں اللہ نے رکھی ہے۔ ارے آگے بات سمجھیں یہ چیز، اور یہ خوبصورتی تو میں ظاہر کی بتاتا ہوں کہ اس کے اندر اللہ نے جو صلاحیتیں رکھی ہے باطن کی، وہ خوبصورتی تو اور الگ ہے، کسی اور مخلوق میں وہ نہیں رکھی جو اللہ نے انسان کی۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اللہ کہہ رہے ہیں اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے، یعنی پوری کائنات کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، ان سب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ دیکھو یہ وہ پاور ہے عقیدے کا جو اسلام ٹرانسپورٹ کرتا ہے، کسی اور مذہب کے پاس نہیں۔ تو یہ جس کے اندر آ گیا نا، کون سا والا؟ یعلم ما تسرون، کہ میرا اللہ جب میں لوگوں کے بیچ میں بیٹھتا ہوں تب بھی دیکھتا ہے، اور میرا اللہ جب میں تنہائی میں ہوتا ہوں تب بھی دیکھتا ہے۔ یہاں آ کر دنیا کے تمام قانون جو ہے فیل ہو جاتے ہیں تنہائیوں میں، صرف اسلام کا قانون چل جاتا ہے، تقوی کا قانون بولتے ہیں اس کو۔ کس کا؟ تقوی کا۔ جس کو تقوی مل گیا اس کو گناہ کا لقوہ نہیں لگتا ہے، نہیں لگتا گناہ کا لقوہ نہیں لگتا۔ تنہائی میں بھی بندہ اسی طرح رہتا ہے جس طرح لوگوں کے سامنے رہتا ہے۔ آئی بات سمجھ نہیں؟ وہ پیر صاحب کا قصہ ہے، پیر ذوالفقار صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے، دنیا سے تشریف لے۔ نوجوانی کے عالم میں ان کا سفر ہوا تھا اوپر اس طرف تاجکستان ازبکستان کی طرف، نوجوان آدمی اور شیخ، کیا شیخ، اور نوجوان آدمی تو لوگوں کو تعجب ہوگا
यार एक तो इंजीनियर कॉलेज का पढ़ा हुआ लड़का है और फिर शेख बन गया है। शेख बनना बड़ी बात होती है, लोगों की तरबियत करेगा यार। तो कुछ लोगों को शक भी था कि भाई बंदा मार्केट में ठीक ठाक भी है या नहीं चल, बहरहाल 2 नंबरी भी होती है। तो लोगों ने इकराम भी किया, भी किया। ये 1994-95 की बात है, उससे जाहिद थी, इससे पहले की शायद। तो वो कहते हैं कि मैं एक जगह रात को रुका। क्या रुका? एक जगह रात को रुका। और बहरहाल रात को जैसे गुजरने की वो गुजर गई। सुबह जब मैं अपने मेज़बान के साथ बैठा तो मेज़बान ने कहा कि हमने जैसा आपको गुमान किया था उससे अच्छा आपको पाया। क्या कहा? हमने रात को आपकी वॉच की है। क्या की है? आपकी रात कैसे गुजरती है हमने देख लिया कि आशिकों की रात कैसे गुजरती है। नहीं समझे? तो वो बंदा 2 नंबर ही नहीं होता, 1 नंबर ही हो, उसकी तनाई अभी ठीक ठाक होती है। वॉशरूम मेज़बान ने देखा कि भाई ये रात को भी खुदा के सामने क्या है, रोने वाला बंदा है, खुदा के सामने गिड़गिड़ाने वाला और इबादत करने वाला बंदा है। तो ये तो भाई ये चीज़ हमें अल्लाह सिखाता है और इस्लाम देता है आपको। ये यूनिक चीज़ है इस्लाम की, किसी और धर्म में बोलो नहीं। जिसमें तक़वा आ गया वल्लाह वो आदमी कभी किसी को धोखा भी नहीं दे सकता, न कोई तनाई में गुनाह कर सकता है। आई बस ईमानदारी इस आदमी में पैदा हो जाएगी, अल्लाह के हुकूक को लेकर भी और बंदों के हुकूक को लेकर भी। अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, ज़ाहिर को भी जानता है, बातिन को भी जानता है, हत्ता के लोगों के बीच में बैठा है लेकिन गुनाह नहीं कर सकता। तो खियाली पुलाव तो पका सकता है ना, खियाली पुलाव, इसकी भी इजाज़त इस्लाम नहीं देता। मसलन सेठ साहब बैठे हैं दुकान पे, नहीं राजी रसूल, या कोई भी बंदा बैठा है और वहाँ से औरतें गुजर रही है, ये गुजर रही है, और आदमी दिमाग में भी अगर जिना का प्लान बना रहा है या ख्याली जो है लज्जत हासिल कर रहा है, अल्लाह कह रहे हैं ये भी हमसे छुपी हुई। बोलो बताओ कौन सी ताकत जो है, कौन सा कैमरा आदमी की निगाहों को नीचे कर सकता है? कर सकता है। लेकिन इस अकीदे का पावर कर सकता है कि आदमी को ये तसव्वुर हो कि मेरा अल्लाह मेरे दिल के ख्यालात को जानता है, तो फ़ौरन इन गंदी चीज़ों से आदमी को क्या मिल जाती है? निजात मिल जाती है। इसलिए बुजुर्गान ने इसका प्रैक्टिकली इसको करने का मशवरा देते हैं। क्या देते हैं कि भाई जब भी कहीं बैठो और इस तरह की बात हो तो कम से कम आँखें बंद करके ये सोच लिया करो कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। क्या कर रहा है? मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। यूँ बैठो और सोचो, 5 मिनट 10 मिनट सोचा नहीं कि वो गुनाह का ख्याल क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एंटीबायोटिक है ये, क्या है? एंटीबायोटिक है। और इससे जो है गुनाह की और बदनज़री की बीमारी से निजात मिल जाती है। तो अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। इसमें ये बात आ गई कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है, और अल्लाह ने हमें दुनिया में अल्लाह ने पैदा किया है। किसने पैदा किया है? अल्लाह ने पैदा किया है। माँ बाप की खिदमत करो इसलिए कि माँ बाप के ज़रिए कायनात में वजूद में आए हो। माँ बाप कोई भी डिमांड करे, एक ही लॉजिक चलता है कि बेटा हमारे ज़रिए तुम मार्केट में आए हो, बस इतना ही लॉजिक चलता है, और ज़्यादा लॉजिक बस जो भी डिमांड है। और यहाँ यही डिमांड है कि अल्लाह ने मनी के नुक्फे से तुम्हें चलता फिरता इंसान बना दिया, बस इतनी लॉजिक काफ़ी है। अब जो बातें भी कही जा रही मान दो, अगर शराफत है थोड़ी भी तबीयत में, ठीक है। अल्लाह ताला हमें